الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين۔ معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع سخن فہم زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر اس کو فرض کیا۔ صاحب نصاب جو ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرے۔ جس طرح سے روزے تمام امتوں میں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں امتوں پر لازم تھے، اور اس کی نوعیت، اس کی کیفیت اور اس کا حکم، اس کی اقسام مختلف اور جدا تھی اس امت سے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک ایسی عبادت ہے، مالی عبادت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں ان کی تمام امتوں پر اس کو لازم کیا۔ اور چونکہ یہ زکوٰۃ ارکان دین کا ایک رکن ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اسے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو دیگر امتوں میں بھی زکوٰۃ تھی جس طرح اس امت پر ہے، جس طرح دیگر امتوں میں روزے تھے اسی طریقے سے اس امت پر بھی ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے، خالق کائنات نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی اہمیت کو بھی اجاگر فرمایا، زکوٰۃ دینے والے کی عظمت کو بھی بیان فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، فرمایا ان کا اجر ہے رب کے دربار میں ان کے لیے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کسی چیز کا غم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کی شان میں بھی ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ تو ان کو دنیا میں اپنے مال کا کم ہو جانے کا، نقصان ہو جانے کا، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس معاملے میں غمزدہ ہوں گے۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا کہ آخرت میں انہیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کی وجہ سے ان کے گرفت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ فرما لیتا ہے ہر چیز کے خوف سے اور آخرت کے غم سے۔
عزیزان گرامی وہ اس وقت بے خوف ہوں گے جب سب خوف زدہ ہوں گے، وہ اس وقت بے غم ہوں گے جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات نے کس طرح سے دیگر امتوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو اس طرف توجہ دلاتے رہے، متوجہ کرتے رہے۔ اس معاملے میں اس لحاظ سے ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ گفتگو جو آپ نے اپنے پنگھوڑے میں ارشاد فرمائی، خطاب فرمایا، اللہ نے اس گفتگو کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم میں بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال انی عبد اللہ، کہ حضرت عیسیٰ نے، یعنی جب وہ بچے تھے، کہا بچے نے کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، فرمایا کہ جہاں بھی ہو، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اور مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کہ یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اپنے پنگھوڑے میں یہ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتایا، اللہ کا نبی بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے متبرک اور برکت والا بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں۔ عزیزان گرامی، اور ساتھ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے کردار سے لوگوں کو آشنا کرایا، تعارف کرایا کہ اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب تذکرہ ذکر بیان کیا اللہ وحدہ لا شریک نے، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کا ذکر کتاب میں کیجیے۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رسول النبی، فرمایا کہ اس لیے کہ وہ وعدے کو سچا کرنے والے اور رسول نبی ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر مل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں جب چند انبیاء کرام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان انبیاء کرام سے کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور انہیں ہم نے نماز کا بھی حکم ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ عزیزان گرامی، تو ان انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی نماز اور زکوٰۃ کا درس اور حکم ہمیں ملتا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو، اس کی فرضیت کو ارشاد فرمایا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، مگر
اول تو اکثر اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نمازوں کا تو اہتمام بھی نہیں کرتی، اور جو کر بھی لیتے ہیں مگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل اور غفلت برتتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ اس کی فرضیت کو بیان فرما کر دونوں چیزوں کو فرض فرمایا ہے کہ جس طرح نماز فرض کی گئی ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ جیسی ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال سے، اللہ نے ہمارے مال کی پاکیزگی کا اہتمام فرمایا ہے تاکہ تمہارے مال خوب طیب اور طاہر ہو جائیں۔ عبادتوں سے، روزوں سے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اور مال کی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، دے دینا۔ فرمایا کہ یہ مال کی زکوٰۃ یعنی اس سے زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے اور روزوں سے بدن پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو، بدن اور مال کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب روزے رکھتا ہے تو اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب وہ مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین اور احادیث مبارکہ کا جب بنظر عمیق جائزہ لیا جائے تو نتیجہ یہی نکل کر آئے گا کہ مال بنایا ہی اس لیے ہے، مال عطا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ مال خرچ کرنے کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا، دینے والے کی عظمت کو بھی اجاگر فرمایا۔ یہ مال کی زکوٰۃ سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی جو محبت ہے کم ہوتی ہے، اور لالچ اور خواہشات کا مرض کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے دل شائستہ بھی ہوتا ہے، اور دل کی شائستگی بھی بڑھ جاتی ہے، اور دل معرفت الہی جیسی عظیم نعمت اس کو میسر آ جاتی ہے۔ دل کو معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جو یہ سرمایہ ہے اس کو میسر آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت انسانوں پر لازم کیا ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کریں۔ عزیزان گرامی، قرب قیامت میں سے ہے کہ ایک ایسا دورہ ہوگا، اور ایک دورہ وہ بھی تھا خلفائے راشدین کا دور جو تھا، فرمایا وہاں پر زکوٰۃ ایسا مقام آ گیا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ سب صاحب نصاب ہو چکے تھے۔ قرب قیامت میں بھی ایسا ہوگا کہ جب اسلام غالب ہوگا اور کوئی زکوٰۃ وصولنے والا نہ ہوگا، لوگ اپنی زکوٰۃ و صدقات کو اپنے ہاتھوں میں لیے زمین کا گشت کریں گے کہ کاش کوئی ہم سے یہ زکوٰۃ لے لے، ہم پر فرض ہو گئی ہے تاکہ ہمارا یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جب تک اس کے مستحق تک نہ دی جائے، جب تک اس کو اس زکوٰۃ کا مالک نہ بنا دیا جائے، تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک جس مستحق کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس زکوٰۃ کا اس مستحق کو مالک نہ بنا دیا جائے، یا جہاں زکوٰۃ دی گئی ہے اگر وہ مستحق کو نہیں دی گئی تو زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب تک مستحق تک نہیں پہنچے گی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تو فرمایا صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ کو ہاتھ میں لیے، اپنے مال کو ہاتھ میں لیے زمین کا گشت کریں گے کہ شاید کوئی مل جائے، ہر ایک سے گزارش کریں گے کہ تم ہماری زکوٰۃ لے لو۔ وہ کہے گا میں تو خود صاحب نصاب ہوں، میں خود اپنے مال کو کسی کو دینے کے انتظار میں ہوں۔ عزیزان گرامی، دن رات کی محنت اور کوشش کرنے کے باوجود اس کے بعد کہیں جا کر کسی دور مقام پر ایک شخص ملے گا کہ تم فلاں مقام پر چلے جاؤ، فلاں شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ تمہاری زکوٰۃ لے لے گا۔ یہ شخص وہاں پر پہنچے گا اور اس کو جیسے ہی زکوٰۃ دینے کا کہے گا، وہ شخص عرض کرے گا کہ میاں اگر ایک دن پہلے یا کچھ وقت پہلے آ جاتے تو میں مستحق تھا، اب تو میں خود صاحب نصاب ہو گیا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر زکوٰۃ 100% صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے اگر ادا کر دی جائے
تو یہ غریبی منٹوں میں ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مستحق کو اس کا حق جب مل جائے گا وہ خود صاحب نصاب ہو جائے گا، وہ پھر لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ آج یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اور اگر ادا بھی کی جاتی ہے تو 100% صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جاتی۔ کبھی اس کی مال کی کمی میں یہ نقص آ جاتا ہے، کبھی مستحق کو نہ دینے کی وجہ سے خرابی لازم آ جاتی ہے۔ جب مال اپنی خرچ کے لیے دیکھا جاتا ہے تو بہت چھوٹا لگتا ہے، یہی مال جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو بہت بڑی رقم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمام انبیاء کرام میں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا انعام کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسوسے کو بھی دور کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس وسوسے، اس خیال کو بھی مسترد کر دیا گیا کہ جو یہ انسان زکوٰۃ دے اور یہ خیال کرے یا زکوٰۃ کی بات کو سن کر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے محنت سے اپنے مال کو اکٹھا کیا ہے، بغیر کسی عوض میں دوسرے کو کیسے ادا کر دوں، یا وہ یہ سوچے اس میں تو میرا بڑا خسارہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پر اضافے کے لیے لازم فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس خیال کو، اس تخیلات کو، اس سوچ کو بھی مسترد اور دور کر دیا ہے کہ اے میرے بندو یہ نہ سوچو کہ زکوٰۃ سے تمہارے مال میں کمی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ تمہارے مال میں اضافے کے لیے تم پر لازم کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی ادائیگی سے تمہارے مال میں وہ اضافہ ہوتا ہے جس کا تم تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے وحدہ لا شریک نے ایک غیر محسوس شے کو حسی شے کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو میں کس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارے مال میں اضافہ کرتا ہوں، تمہیں برکتیں کیسے میسر آتی ہیں۔ رب تعالیٰ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس دانے کی مثال کی طرح ہے کہ جس دانے کو زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں اگ جاتی ہیں، اس سے 7 بالیاں اگ جاتی ہیں۔ گندم ہے، چاول ہے، جب اس کو بویا جائے وہ ایک دانہ ہے، جب وہ کاشت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے بندو یہ تمہارے مشاہدے میں ہے، تمہارے سامنے ہے کہ تم کاشت کرتے ہو، ایک دانہ بوتے ہو اور اس دانے سے 7 بالیاں اگ آئیں، اور فرمایا کہ انبتت 7 سنابل کے بعد فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دانے اس میں اگا دے۔ فرمایا ایک بالی میں 100 دانے، تو فرمایا تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے کہ ایک دانے سے تم نے اس دانے کو 700 دانوں میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے کہ ایک دانہ کاشت کیا تھا اس سے 7 بالیاں نکلی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے موجود ہیں۔ فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو اس 100 دانوں سے وہ ایک دانہ 700 دانوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ اس سے بھی کئی زیادہ اضافہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لمن یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی زیادہ جسے چاہتا ہے اس کی نیکیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وسعت والا اور علم والا ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ تم ایک دانے کو بو دو اور اس دانے سے 7 بالیاں اگ جائیں اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہوں، تو تمہارا یہ ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک
درہم ایک دینار چند روپے خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دینار کے بدلے، ایک درہم کے بدلے، چند روپوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کئی سو گنا زیادہ اضافہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کو پروان بھی چڑھاتا ہے اور تمہیں برکتیں بھی میسر آ جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان لوگوں کے لیے جو سونے چاندی کو جمع کر کے جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی۔ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو بٹور کر، جوڑ کر، جمع کر کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری ہے، خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس تپتے ہوئے جمع کردہ سونے چاندی جب تپا دیا جائے گا تو اس کے جمع کرنے والے کی پیشانی کو اس سے داغا جائے گا، اس کی کروٹوں کو اس سے داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا، اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ تمہارا جمع کیا ہوا سونا چاندی، یہ وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا، تو پس چکھو اب اپنے جمع کردہ کنز کا مزہ۔ عزیزان گرامی، جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس سونے چاندی کو گرم کرے گا، تپائے گا، اور جب وہ سرخ ہو جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو بھی داغ دیا جائے گا، ان کی کروٹوں کو بھی داغ دیا جائے گا، اور ان کی پیٹھ کو بھی داغ دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر داغنا یہ دنیا میں جیسے گھوڑے کے مہر لگاتے ہیں، گھوڑے کو مہر لگاتے ہیں سلائی گرم کر کے یا مہر کو گرم کر کے اس سے داغتے ہیں، فرمایا ایسا داغنا نہ ہوگا، فرمایا جب اس تپتے ہوئے کنز سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا تو اس کی پیشانی اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی پیچھے سے آر پار ہو جائے گی، جب اس کے اس پہلو سے داغا جائے گا تو اس پہلو سے وہ کنز تپتا ہوا اس کی اس پہلو کو چیرتا ہوا دوسرے پہلو سے نکل جائے گا، اور جب اس کے پیٹھ کو اس کنز سے جو تپایا گیا ہے داغا جائے گا تو اس کی پیٹھ کو چیرتا ہوا اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ فرمایا گیا اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے اس کنز کو جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے اموال کی زکوٰۃ، مال زکوٰۃ، اپنی زکوٰۃ، اپنا مال کا 40واں حصہ، اتنی بہت بڑی رقم بھی نہیں ہے، 40واں حصہ ہر انسان اپنے مال کو دیکھے، کاؤنٹ کرے، اور آج کے دور کے حساب سے جو مالیت بنتی ہے 40ویں حصے کی وہ اللہ کی راہ میں، اور مستحق کو ادا کرے، کیونکہ جب تک مستحق کو نہیں دے گا اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری بدن کو بھی پاک فرمائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کر ہمیں اپنے اموال کو بھی پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔